کیا موجودہ دور اسلامی نقطہ نظر سے کون سا زمینداری اور کاشتکاری طریقہ جائز ہوگا؟ میرے نزدیک تو یہ ہے الطاف اللہ صاحب، ماشاءاللہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک یہ تمام زمینیں جو پاکستان کی ہیں خراجی ہیں، کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہے، اور حکومت، اسلامی حکومت کو حق ہوگا نیا بندوبست اراضی کرے، ایک یونٹ مقرر کر لے جو اکنامیکل یونٹ ہے، 15 ایکڑ 20 ایکڑ 1 مربع، اس سے کم جو ہے نہ ہو، جو بھی طے کرے وہ کاشتکاروں کو دی جائے، اور خراج جو ہے کاشتکار براہ راست بیت المال کو دے گا، بیچ میں کوئی غیر حاضر زمیندار نہیں، کوئی جاگیردار نہیں، کچھ نہیں، یہ نظام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری فیڈرل شریعت کورٹ کی جو بھی فیصلہ تھا اس پر جو اپیلیٹ بینچ جو ہے اس نے جو فیصلہ دیا وہ اس کے خلاف دیا ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ایک خیال یہ ظاہر کر لیا گیا ہے کہ یہ زمینیں عشری ہیں، عشری زمین ملکیتی ہوتی ہے، ملکیتی زمین کسی سے آپ لے نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے میں نے ضیاء الحق کی شورا میں بھی جو 2 مہینے لگائے تھے، وہاں بھی میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ آپ ایک بہت اعلیٰ کمیشن قائم کریں جس میں اجتہادی بصیرت رکھنے والے علماء کرام ہوں، لکیر کے فقیر مولوی نہیں، اجتہادی بصیرت رکھنے والے علماء کرام، اور جو بندوبست اراضی کے ماہر ہیں، جدید لینڈ سیٹلمنٹ کے ماہرین، ان کو جمع کریں اور پاکستان کے لیے نیا زرعی نظام بنائیں۔ خیر وہ ضیاء الحق صاحب کے تو پیش نظر اللہ معاف کرے محسوس ہوتا تھا کہ کچھ کرنا تھا نہیں، لہذا انہوں نے کچھ نہیں، اس توجہ نہیں کی۔ اب بھی میرا موقف تو یہ ہے، باقی یہ ہے کہ اگر عشری زمینیں ہیں تو عشری زمینوں میں مزارعت ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک کے نزدیک مزارعت نہیں ہے، خود کاشت کرو، خود کاشت کر کے 10واں حصہ یا 20واں حصہ وہ دے دو بیت المال میں، باقی تمہارا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی چونکہ فقہ حنفی میں مزارعت جائز ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے خاصا تہ در تہ ہے، اس کے اندر جو ہے بڑی محنت کرنی پڑے گی ہمیں شریعت کورٹ میں بھی اور عوامی سطح پر بھی۔